پہلے لائف اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھتی تھی، لوگ سکل سیکھتے سیکھتے لائف کے آگے بڑھتے تھے ساتھ. یعنی لائف جس رفتار سے آگے بڑھتی تھی لوگوں کی سکلز بھی اسی رفتار سے آگے بڑھتی تھی اور وہ ساتھ چلتے چلتے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. اب لائف جو ہے ہاتھ سے نکل جا رہی ہے اور جو ہماری سکلز ہیں جو باپ دادا سے ہم نے سیکھی ہیں وہ شارٹ پڑ جاتی ہیں، وہ کم پڑ جاتی ہیں. اور وہ جو سکلز کم پڑ جاتی ہیں تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل پھر کوئی نشہ کرو. نہیں، گورنمنٹ کا جو لیگل کرنا ہے، جیسے شراب تو ہمیشہ سے دنیا کے زیادہ تر ممالک میں لیگل ہے. لیگل کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اس چیز کو اہمیت بڑی دی جاتی ہے کہ کوئی چیز لیگل ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں ابھی اس طرح کا شعور نہیں ہے کہ لیگیلٹی اور انلیگیلٹی کو دل مانے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رات کے 2 بجے ہوئے ہیں اور لال بتی ہے تو اسی کہاں نکل جاؤ. لیکن لنڈن میں رہنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ رات کو 2 بجے ہوں یا 4 بجے ہوں تو وہ لال بتی کاٹے گا. تو لیگیلٹی ان کے کلچر کا انٹیگرل پارٹ ہے، ہمارے کلچر کا وہ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ ہم سیکھ لیں گے کہ لیگل چیز ہونا بڑی اہم بات ہے. اور جیسے دوسرے ملکوں سے لوگ جا کے انگلینڈ ٹھہر جاتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا یار آؤ لیگل ہو جاؤ. تو وہ جو انلیگل رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ بلا کے کچھ جرمانہ ڈال کے تو ان کو بھی لیگل کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ابھی یہ شعور اتنا اجاگر نہیں ہوا. لیکن جو نشہ کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو فضول ایجوکیشن میں ڈال دیتے ہیں. ہم ان کو خام خواہ جغرافیہ اور پتہ نہیں سطح مرتفع پہاڑی علاقہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم ان کو اس میں ڈال دیتے ہیں. اور جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ ہمارے کریکولم میں شامل ہی نہیں ہے. یہاں جو بات ہوتی ہے کریکٹر بلڈنگ کی تو لوگوں کو بڑی سٹرینج لگتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری میں جب تک کریکٹر ڈیفیکٹس نہیں آپ کے جائیں گے تو نشے کی بیماری آپ کے ساتھ قریب ہی کہیں پھر رہی ہوگی. اور جب آپ اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کریں گے، اور یہ صرف آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام بھی ہے، یہ سب کا کام ہے جو زندگی گزار رہے ہیں، کہ اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو ٹل دی اینڈ انجوائے کر سکیں. آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنی زندگی کو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ کم سے کم انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جتنا عمر بڑھتی ہے انجوائمنٹ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہے. جب عمر بڑھتی ہے بزرگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خام خواہی دخل دینے لگتے ہیں ان باتوں میں جن میں نہیں دینا ہوتا. وہ سٹبن ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی گزارے، تو ان کو پھر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں، جو سیلفش ہونا بھی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، اور جھوٹ بولنا اور چوری کرنا اور دوسروں کے معاملات میں خام خواہ دخل دینا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرنا، دوسرے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا اور اپنے گریبان میں نہ جھانکنا، یہ سب کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں. تو لیگل یا انلیگل کا تو صرف اتنا سا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر لیگل ہو جائے گی تو اس میں کرائم شامل نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک نشے کی بیماری ہے، لیگل ہونے سے نشے کی بیماری کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انلیگل ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نشے کی بیماری امریکہ میں سب سے زیادہ ہے، خاص طور پر شراب کے حوالے سے، حالانکہ شراب لیگل ہے اور وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگ شراب نہ پئیں، لیکن شراب لیگل ہے. لیکن اس میں بہت ساری پابندیاں ہیں. وہ انہوں نے عمر مقرر کی ہوئی ہے کہ اچھا چلو پہلے تو ایج مقرر کر دیں، پھر انہوں نے کہا اچھا جہاں شراب بکتی ہے وہاں لائٹ جو ہے باٹلز کے اوپر ڈائریکٹ نہ پڑے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو باٹل کی اسپیشل ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ اسپیشل ڈیزائننگ نہیں ہوگی، گورنمنٹ ڈیزائن کرے گی باٹل. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ یعنی اس کی جو کشش ہے، جو اس کی برانڈنگ ہے وہ ختم کر رہے ہیں. وہ تو آہستہ آہستہ وہ گر سیکھ رہے ہیں، اور اس میں وہ جو گر سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ شراب کی بوتل جو ہے وہ کیسی دکھائی دیتی ہے. وہ ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کراچی میں، ڈاؤ میڈیکل کالج میں، یہ 70 کی بات ہے، 70. تو وہ پیچھے ہی ایک علاقہ تھا جو بڑا مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا تھا. وہاں ریڑھیوں پہ شراب کی بوتلیں ملتی تھی، 5 روپے کی، 2 روپے کی، خالی مطلب.
اور ہمارے ہاسٹل کے تمام لڑکے وہاں سے بوتلیں خرید کے لاتے تھے, جو نیچے پانی والا ٹھنڈا کولر ہوتا اس میں سے بھر کے لا کے تو کمرے میں رکھنی اس زمانے میں, اور دیکھا دیکھی سب یہ کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا. تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ کس طرح وہ ایک ڈریم لائک سٹیٹ میں آپ کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا, کوئی کچھ نہیں کہتا, آپ کے جو مرر نیورون ہیں وہ ارد گرد کے ماحول سے چیزوں کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. آج ہی میری بیٹی بات کر رہی تھی, وہ یو کے میں رہتی ہے, ملٹن کینز میں, وہ ڈاکٹر ہے, سینئر ڈاکٹر ہے, ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہے, اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی کسی اور لیڈی ڈاکٹر سے کوئی تھوڑی چپکلش ہے جو اس کے کام میں دخل دیتی ہے. تو اس نے اپنے سینئر سے شکایت کی کہ یہ میرے کام میں خام خواہ دخل دیتی ہے, تو مجھے اس سے بودریشن ہوتی ہے, تو اس کو منع کریں. تو جو سینئر تھا اس نے کہا کہ ایکچولی تم ان کے ساتھ سوشلائز نہیں کرتی, تم بھی ان کے ساتھ شام کو باہر چلی جایا کرو, یہ لوگ ڈرنکس وغیرہ کرنے جاتی ہیں, تو تم ان کے ساتھ جو نہیں جاتی تو یہ اس سے برا محسوس کرتی ہیں کہ بھئی آپ کیوں ان کے ساتھ سوشلائز نہیں کرتی. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں ان کے ساتھ ڈرنکس پارٹی میں جاؤں, اور چونکہ میں ڈرنک نہیں کرتی اور میں نہیں چاہتی کہ میں وہاں جا کے تو بیٹھی رہوں یا ان کے انفلوئنس میں آ کے کل کو میں بھی ڈرنک کروں, تو مجھے اصولی طور پر آپ انہیں سمجھا دیں کہ میرے کام میں دخل نہ دیا کریں. تو مجھے اچھا لگا, میں نے کہا اس نے بچپن سے چونکہ سنی ہوئی ہیں یہ باتیں, تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سوشلائز کرنا بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا. تو میں نے انہیں کہا آپ کو تو پہلے ہی میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان آ جائیں, آ کے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ چلائیں. کہتی میں اب سوچ رہی ہوں کہ مجھے آ ہی جانا چاہیے, کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ آپ کا کس ماحول میں آگے کیا فیوچر. شی از اے سنگل مدر, ان کے 2 بچے ہیں, اور وہ وہاں اپنے یعنی بچوں کو بھی پالتی ہیں اور اپنا جاب بھی کرتی ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتی ہیں, اور وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ انہیں ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے جو کہ شام کو شراب پیتے ہیں, حالانکہ وہ لیگل ہے اور سب لوگ وہاں پیتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.